عرفان صدیقی صاحب، یہ جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے لیکن سیاسی استحکام کی خاطر وزیر اعظم کو ہم اپنا ووٹ دیں گے، لیکن چاہیں گے کہ صدر کا عہدہ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ کچھ اور آئینی عہدوں کی بات بھی انہوں نے کی۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب یہ اکٹھے مل کے چلنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ جی حامد میر صاحب، بہت شکریہ، بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ میں نے بلاول بھٹو صاحب کی پوری پریس کانفرنس دیکھی ہے، سنی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم پی ایم ایل این کے وزیر اعظم کا ساتھ دیں گے اس کے الیکشن میں، ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں اور ایک اچھا جسچر ہے ان کا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جمہوری نظام کو اور پارلیمنٹ کے استحکام کو ضروری سمجھتے ہیں۔ پاکستان کھپے کا اپنا فلسفہ انہوں نے نئے سرے سے بیان کیا۔ ہم ان ساری چیزوں کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ مسئلہ صرف کسی کے وزیر اعظم بن جانے کا نہیں ہے۔ وہ تو بن جائے گا، 10-15-20 منٹ کی ایکسرسائز ہوگی، 1 گھنٹے کی ایکسرسائز ہوگی، وزیر اعظم بن گیا، حلف اٹھا لیا۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو گمبھیر مسائل ہیں، خاص طور پہ معاشی مسائل ہیں، جس دلدل میں ہم پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ صرف وزیر اعظم کا انتخاب کر دینے سے یا اس میں سہولت کاری کر دینے سے وہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، یا اس کا بوجھ اگر ہم ایک جماعت کے سر پہ ڈال دیں گے، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے کوئی اور ہو، تو کیا وہ ان مسائل کو حل کرنے میں کوئی انصاف کر سکے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب کہ پی ٹی آئی کے چیف صاحب نے فرما دیا ہے، خان صاحب نے، کہ جی ہمارا ان تینوں سے کوئی اتحاد، کوئی بات چیت ہی نہیں ہو سکتی، نہ ایم کیو ایم سے ہو سکتی ہے، نہ پی 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 سے ہو سکتی ہے، نہ پی ایم ایل این سے ہو سکتی ہے، پھر آپشن کیا رہ جاتا ہے؟ وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ حکومت بنائیں۔ آج ہم نے انہیں پیشکش کی ہے کہ بناؤ حکومت اگر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں بنا سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے 70 یا 80 بندے جو ہیں وہ ان کو جو جیتے ہوئے ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کرو، ہمیں نوٹیفائی کرو، پھر ہم حکومت بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب رہ جاتی ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این۔ اگر یہ 2 جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت کہتی ہے جی کہ ہم آپ کو سپورٹ تو کر دیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے، ذمہ داریوں میں شریک نہیں ہوں گے، آئی ایم ایف کے معاملات میں شریک نہیں ہوں گے، معیشت میں شریک نہیں ہوں گے، پیٹرول کی قیمتیں اوپر نیچے ہوں گی اس میں شریک نہیں ہوں گے، مہنگائی میں شریک نہیں ہوں گے، تو پھر ایک جماعت کے لیے یہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ضرورت یہ ہے کہ دونوں جماعتیں جو پاکستان کھپے کا حقیقی تقاضا ہے، وہ وزیر اعظم کے انتخاب پہ ختم نہیں ہو جاتا، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ 5 سال تک پاکستان ہر روز کھپے گا، اور ہر روز اس کی پاکستان کی بقا کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہم اگر ایک قیمت دیتے ہیں تو وہ قیمت پیپلز پارٹی بھی دے گی۔ اگر پیپلز پارٹی یہ چاہے گی جی کہ ہم قیمت تو کوئی نہ دیں اور ایک دفعہ وزیر اعظم بنا کے اسے چھت پہ بٹھا کے سیڑھی نیچے سے کھینچ لیں، تو پھر یہ معاملات میرا خیال ہے کہ زیادہ خوش اسلوبی سے نہیں چلیں گے۔ تو ناصر حسین شاہ صاحب، یہ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی صدر کا عہدہ بھی لینا چاہتی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کا عہدہ بھی لینا چاہتی ہے، اس کی نظر چیئرمین سینٹ کے عہدے پر بھی ہے، لیکن حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ بے لذت نہیں ہے کہ آپ حکومت میں شامل بھی ہوں گے اور نہیں بھی شامل ہوں گے، اور آپ آئینی عہدے لینا چاہتے ہیں لیکن کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، اس وقت جو آج کی صورتحال ہے، جو ایک کرائسس ہے اس وقت، نہ کوئی بھی گورنمنٹ بنانے کے اس میں نہیں ہے۔ جس بہت زیادہ جو کلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی، ان کے پاس بھی نمبر نہیں ہے، پی ایم ایل این کے پاس بھی نہیں، اور ہمارے پاس بھی نمبر نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے لیے اس کرائسس کو ختم کرنے کا ایک یہی حل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے تو الیکشن ابھی حالیہ ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں، پی ایم ایل این اور جس طرح ہمارے خلاف تھی اسی طرح پی ٹی آئی خلاف تھی، لیکن اس سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے سی ای سی نے 2 دن ہماری میٹنگ ہوئی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں، بہت سارے لوگوں کی رائے تھی جو آئی، لیکن پھر یہی فیصلہ ہوا کہ اس کرائسس کو ابھی فوری ختم کرنا ہے۔ اور اس لیے ظاہر ہے پی ایم ایل این گورنمنٹ اگر بنائے، کیونکہ پی ٹی آئی تو کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے تو آج آپ نے بیان سن لیا کہ ان کا جو بھی بیانیہ آیا ہے، تو اس لیے ایک آپشن یہی ہے کہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا جائے۔ اور دیگر جو آپ نے بات کی کہ صدر کا عہدہ چاہتے ہیں دیگر، وہ ہم آئینی طور پر، اور ہم وہاں پہ فارم بھریں گے،
پریزیڈنٹ کے لیے بھی، پریزیڈنٹ شپ کے لیے بھی، اسپیکر شپ کے لیے بھی، اور ظاہر ہے چیئرمین سینٹ کا جب الیکشن آیا. ہم اب فی الحال کسی سے مانگ نہیں رہے، یہ تو ہم نے ایک کہا ہے کہ ظاہر ہم اس پہ کوئی بھی بات چیت نہیں ہوئی نون لیگ سے؟ جی بالکل ایسی اس وقت تو ابھی تو ہمارے ابھی یہ فیصلہ ہوا، چیئرمین صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے جس میں یہ ساری بات ہوئی ہے. ہم آپ کو یاد ہوگا کہ 1997 میں ہمارے پاس 17-18 سیٹیں تھیں، پھر بھی بی بی نے نامینیشن فارم دائر کیا تھا پرائم منسٹرشپ کے لیے. ایک جو سیاسی سلسلہ ہے اس کو ہم کبھی بھی جانے نہیں دیتے، اور یہ فیصلہ بھی ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد کیا کہ یہ ملک اس وقت اس حالات میں نہیں ہے کہ جی اگر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بناتا تو ظاہر ہے نئے الیکشن کی طرف جاتے. اور نئے الیکشن آپ کو پتہ ہے وہ 3 ماہ میں ہوں گے، 6 ماہ میں ہوں گے یا سالوں میں ہوں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے یہ ہم نے مشکل فیصلہ کیا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو بات مثبت ہوگی پی ایم ایل این کی، جب ہم ان کو اتنی بڑی اس میں فیور کر رہے ہیں اور پریمیئر شپ ان کو مل رہی ہے ہماری سپورٹ سے، تو جو بہتری کی چیزیں ہوں گی اس میں ہم کیوں نہیں ان کو سپورٹ کریں گے. ہم صرف اپنا موقف رکھتے ہیں کہ جو ہمارا مینیفیسٹو ہے، جو وعدے کیے ہیں چیئرمین نے، ان سے کوئی ٹکراؤ والی صورتحال آئے گی تو ظاہر ہے ہم اپنا حق رکھتے ہیں. اچھا ولید اقبال صاحب، اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے واضح کر دیا جی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائی جائے گی. تو اب آپ کے پاس جو آپشن رہ گیا وہ چھوٹی جماعتیں رہ گئی ہیں، اور ان میں ان کے پاس کسی کے پاس 1 سیٹ ہے، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 3 ہے، اور میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 3 ہی ہیں جن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں. تو پھر آپ حکومت کیسے بنائیں گے؟ اور یہ سوال آپ نے اپنے سامنے نہیں رکھا کہ اگر آپ حکومت نہ بنا سکے اور یہ باقی پارٹیاں بھی نہ بنا سکیں تو پھر اس فروری کے اینڈ تک ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. جی اللہ نہ کرے کہ اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، مستحکم رکھے، پرامن رکھے، خوشحال رکھے. میرا سب سے پہلا فرض تو یہ بنتا ہے کہ ابھی کو 15-20 منٹ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے جو ایک ہماری پارٹی کا رد عمل ہے بلاول بھٹو صاحب کی پریس کانفرنس کا. یہ 7-8 جملے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو پڑھ دوں. جی بالکل. یہ میری پارٹی کا موقف ہے بطور پارٹی کے ترجمان کے، میرا فرض بھی ہے. جی یہ وہ رد عمل ہے جی کہ انتخاب میں عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد پی ڈی ایم کے کل پرزوں نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے نئے ناٹک کا آغاز کر دیا ہے. زرداری کے فرزند کی سوچ جمہوری ہوتی تو جاتی عمرہ کے قزاقوں کے ساتھ مکا کی نئی مہم چلانے کے بجائے تحریک انصاف کو میسر عوامی مینڈیٹ تسلیم کرتے اور ووٹ کی کھلی بے حرمتی کی مذمت کرتے. عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے حوالے سے زرداری کے فرزند کی جماعت سیاہ تاریخ کی حامل ہے. عوامی مینڈیٹ کی کھلی توہین میں پیپلز پارٹی کی سہولت کاری نے پاکستان کو مشرقی بازو کی علیحدگی کا گہرا زخم دیا. آج زرداری کا فرزند زرداری کے اشاروں پر اپنی خاندانی اور موروثی سیاست کو ننگی بددیانتی اور اقتدار کی بندر بانٹ کے ذریعے زندہ رکھنے کی کوششیں کر رہا ہے. آئینی، حکومتی اور پارلیمانی عہدوں کی آپس میں تقسیم کے بعد باہم فاصلوں کی اداکاری ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ عوام ان کے جھانسے میں آئیں گے. عمران خان کے دیے گئے شعور کے بعد قوم جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی سکے کے 2 رخ عوام کو مہنگائی کی دلدل میں دھسانے اور ملکی معیشت کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. قوم جانتی ہے کہ عمران خان اس بوسیدہ نظام کو بدلنے کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں جس کے یہ دونوں بینیفیشری ہیں اور اسے تقویت اور دوام بخشنا چاہتے ہیں. قوم آئندہ نسلوں کو گروی رکھ کر اپنی موجودہ اور آئندہ نسلوں کے مستقبل محفوظ بنانے کے مکروہ منصوبے عوام خاک میں ملائیں گے. حکومت سازی ہو یا حزب اختلاف کی ذمہ داریاں سنبھالنے کا معاملہ، تحریک انصاف ہی اکثریتی مینڈیٹ کی حامل ہے. ٹھیک ہے. ان کی ہر سازش اور پس پردہ مکا کا توڑ نکالیں گے اور ملک و قوم کو ان کے شر سے محفوظ بنائیں گے. تھینک یو جی حامد صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ ویسے اس پہ میرا تبصرہ سن لیں اس وقت کے لیے. یہ جو آپ کی جو سٹیٹمنٹ جو آپ نے پڑھی ہے، اس سٹیٹمنٹ میں جو الفاظ کا استعمال ہے، یہ جو آپ کی روزمرہ کی گفتگو ہے، ولید اقبال کی بات کر رہا ہوں، یہ اس سے میچ نہیں کرتا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی اینگری ینگ مین نے لکھی ہے سٹیٹمنٹ، آپ نے نہیں لکھی.
میں نے نہیں لکھی لیکن مجھے موصول ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں تو لاہور میں ہوں, یہ اسلام آباد سے آئی ہے. اچھا, یہ اسلام آباد سے آئی ہے. ٹھیک ہے جی. میں بلکہ کہنے لگا تھا کیونکہ میں نے کہا وقت کم ہے لیکن اس میں ذرا الفاظ کچھ سخت ہیں, لیکن کوئی ایسے نئے الفاظ نہیں ہیں. یہ آج سے 3 دن پہلے کی مسلسل ہماری دیکھ لیں تو الفاظ اسی قسم کے ہی آ رہے ہیں اس میں. چلیں